نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سامنے وہ شخص جس کی گردن اڑانے کے آرڈر ہیں. پہلا شعر ایسا کہا انہوں نے نبی کی شان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر پہ جو چادر تھی وہ اتار کے فوراً ان کو ہدیہ کر دی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا, بات سے بات نکل رہی ہے کیا کروں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے, وہ صحابی تھے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ نہ بہت سخت ہو نہ بہت نرم, اس کی لمٹ کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے, دائیں بائیں نہ ہو جاؤں تاکہ میں اصل کی طرف آؤں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آپ نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ نبی کی حجو کیا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے شاعری میں, بہت زیادہ توہین کی تھی. کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی بنے وہ, اور عرب کی شاعری میں جو تمسخر اور مذاق ہوتا تھا وہ بہت سنگین نوعیت کا ہوتا تھا, معمولی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا. بہت زیادہ تمسخر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. جب مکہ فتح ہوا نا تو سب کے قتل کے آرڈر تھے, سب کی معافی کے آرڈر تھے. چند لوگوں کو آپ نے کہا تھا ان کو معاف نہیں کرنا, ان میں کعب بن زہیر بھی تھے. یہ بہت زیادہ شاعری میں آپ کی توہین کرتے تھے, اور توہین سے بڑھ کر ہوتی ہے تمسخر. تو اب جب یہ فرار ہوئے, مکہ فتح ہو گیا, ان کو لگا کہ بھائی اب میرے بھی قتل کے آرڈر ہیں, یہ فرار ہو گئے. فرار ہونے کے بعد کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یار چلے جاؤ معافی مانگ لو, ہو سکتا ہے معاف کر دیا جائے. تو یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس سفارشی بن کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شکر ہے حضرت عمر کے پاس نہیں آئے. ٹھیک ہے, یہ کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر کے. ظاہر ہے وہ نرم دل تھے, نبی کے زیادہ قریب بھی سب سے کون تھے؟ ابو بکر, کہ بھائی میری سفارش کر دیں یا مجھے نبی کے پاس لے جائیں کسی طرح سے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر ان کو لے آئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کی خدمت میں لے جا کے بٹھا دیا. یہ دو زانوں بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور شاعری شروع کی. شاعری میں ان کا ارادہ تھا جیسے میں نے زندگی بھر نبی کی حجو کی ہے نا, حجو معاذ اللہ مذاق اڑایا ہے, آج میں نبی کی شان میں نعت کہوں گا, نبی کی شان میں آپ کی تعریف میں کلمات کہوں گا. کیا منظر ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سامنے وہ شخص جس کی گردن اڑانے کے آرڈر ہیں. اب انہوں نے جو نبی کی شان میں تعریف شروع کی ہے, اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ اپنی معشوقہ کے قصے شروع کر دیے انہوں نے. عرب کی عادت تھی جب بھی کوئی شاعری کرتے نا تو شاعری سے پہلے جو اصل شاعری ہوتی وہ بعد میں شروع ہوتی, اس سے پہلے اپنی محبوبہ کی شان میں اور اس کی حسن و جمال کو شاعری میں بیان کرتے تھے. یہ عربوں کی عادت تھی. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا اور اسلام نے کہا جب بھی کوئی بات شروع ہوگی, کوئی بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر پر درود ہوگا. تو یہ کلچر اسلام نے کیا کیا, عربوں کا چینج کیا ہے. تبھی ہم جب بھی بات شروع کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم کہتے ہیں نا نحمدہ, اللہ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اس کے بعد اپنا مدعا ہم بیان کرتے ہیں. تو اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا, لیکن یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو اس کلچر کا علم نہیں ہے. انہوں نے عرب کے سابق کلچر ہی کوئی فالو کیا کہ پہلے اپنی محبوبہ کی تعریفیں, اس کے بعد پھر میں اصل مدعا پہ آؤں گا. آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں. پہلے میں وہ تھوڑی سی شاعری سنا دوں کہ اپنی محبوبہ کی حسن و جمال اور اس کے نزاکت کو, حسن و جمال تو نہیں لیکن اس کی نخروں کو کیسے بیان کیا. کیا کہتے ہیں, بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرہا لم یفد مقبول. کہ سعادہ میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے, اس کا اردو میں یہی ترجمہ بنتا ہے, ہماری نارتھ کراچی کی اردو میں ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ مارکیٹ سے میری محبوبہ, اس کا نام بھی لے رہے ہیں سعادہ جو تھی میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ.
فقلب اليوم مبتول، میرا دل آج کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. جب مجھے پتا چلا نا، بیل بجائی. اب یہ ہماری اپنی بھی تو تشریح ہوتی ہے نا یار. گئے بیل بجائی، بھائی سوادہ ہے، اندر سے آواز آئی، اس کے ابا نے اس کو مارکیٹ سے کیا کر دیا، یہاں سے موو کر دیا. اتنا پہلے ہمت ہوتی نہیں تھی کسی کی کہ محبوبہ کے گھر جا کے بیل بجائے ہو. بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرہا، کہہ رہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ہے تلاش میں. لم یفدا، اور عجیب بات یہ ہے کہ دل سینے سے نکل کے محبوبہ کی تلاش میں گیا اور اس کے بدلے میں کوئی آلٹرنیٹ دل بھی سینے میں نہیں لگا. تو وداؤٹ دل میں جی رہا ہوں. شاعری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو انگلش میں ایسی شاعری نہیں ملے گی تمہیں، یہ عربی اردو فارسی ہی ہے جس میں ادب ہے. خیر اب میں شاعری کے فضائل پر نہیں آؤں گا، میں اپنا مدعا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اس کی یاد میں اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی سینے میں ہے ہی نہیں. ابھی بغیر دل کے میں گھوم رہا ہوں. بھائی دل کہاں ہے یار؟ وہ سعادہ کے پیچھے گیا ہوا ہے. تو ایسے بڑی تعریف کی اپنی محبوبہ کی. یہ کس کی خدمت میں بیٹھے ہیں؟ عید الانبیاء کا ظرف ہے نا، کہ نہیں بھائی ابھی نیا نیا آیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی نیا نیا آیا ہے. اسلامی آداب سیکھ لے گا اسلامی آداب. ایک دم سے نہیں کہ تو میرے سامنے کیا محبوبہ کے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے. نا ابھی آنے دو بھائی، ابھی نیا نیا آیا ہے. جب یہاں رہے گا تو سیکھ جائے گا کہ پیغمبر کے سامنے جب پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے یا کوئی بھی بات، تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، محبوباؤں کے قصے نہیں چھیڑے جاتے. یہ ادب کے خلاف ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی نہیں فوراً پکڑا کہ بھئی کیا یہ شاعری کر رہے ہو. نا لکنھا خلۃ قد سیط من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. کہنے لگے میری محبوبہ کی یہ حسن و جمال اور سب کچھ اچھے کی رپورٹ چل رہی ہے اب تک، لیکن ایک فالٹ اس کے اندر ایسا ہے جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں جھوٹ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور تبدیل ہوتے رہنا، بات سے مکر جانا، یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے. اور بے وفائی، فجع وولع واخلاف وتبدیل. عربوں کی عادت ہوتی تھی اپنے محبوبہ کے جھوٹ، بے وفائی، دھوکے بازی کو اس کی تعریف کے طور پہ بیان کرتے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اچھا بھائی. تو لکنھا خلۃ قد سیط من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. عربوں کی عادت تھی جب محبوبہ کی بے وفائی جب بیان کرتے نا، یہ برائیاں کہ جھوٹ بولتی ہے، بے وفا ہے اور بات سے تبدیل ہو جاتی ہے، وعدہ کر کے مکر جاتی ہے، تو ان کا مقصد یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے، مگر مقصد اس سے تعریف ہوتی تھی. بتانے ہوتا نخرے والی ہے، کیونکہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، کہتے ہیں نا. یعنی اس کے اندر استغنا بہت ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا، آسان نہیں ہے حاصل کرنا. یہ شاعری کس کی سامنے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سید الانبیاء کا ظرف ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہا کہ بس رک جاؤ، میرے سامنے یہ شاعری مت کرو. وہ کہتے یا رسول اللہ یہ عربوں کا کلچر ہے. بھائی کلچر ہوگا تمہارا، ہمارا کلچر نہیں ہے. نا 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 بھائی آنے دو، ابھی دین کی طرف آنے دو. مبلغین میں، دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. جیسے ان کی محبوبہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ایک دم سر پہ چڑھ جائے آدمی اس کے، تو یہ نہیں ہوتا بھائی. خاموشی اختیار کی کسی حکمت سے خاموشی جائز ہے. اس کے بعد آئے ہیں اپنے اصل پوائنٹ پہ، مدعا پہ. کعب بن زہیر کتنا بڑا تحفہ دیا دیکھو. وہ شعر کیا پڑا نبی کی شان میں؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ
مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنی حالت بیان کر دی کہ میں تو اسلام سے نفرت کرتا تھا, میرا اسلام میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تلوار بنایا ہے کہ کیسے مکہ سے نکلنے کے بعد طاقت پکڑی اور اس تلوار کی زور سے مکہ کو فتح کیا. تو آج یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ وہ تلوار ہے جس سے مجھے, دیکھو مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار کی زور سے میں مسلمان ہوا ہوں, مطلب اتنی اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں اور آپ کی تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ غلبہ اور فتح کس کے مقدر میں ہے؟ آپ کے. کہ میرے جیسا آدمی بھی آج کس میں داخل ہو رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تعریف میں کہے, اگر ان کا مقصد ہو تلوار کی زور سے آپ مسلمان کر رہے ہیں مجھے, تو پھر یہ تعریف نہ ہوتی بلکہ یہ تو مذمت ہوتی. تو تعریف کیسے؟ نبی کی بہادری کی تعریف کی, بہادری کی کہ کتنے کمزور تھے آپ جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں اور کیا آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں اور آج مکہ آپ نے فتح کیا ہے. تو اس لیے نبی کی بہادری کی تعریف کی. تو نعتیہ کلام کی ابتدا کس کلام سے ہو رہی ہے؟ نبی کی بہادری. اور نبی کو اپنی بہادری کی تعریف سن کے اتنا لطف آیا. دیکھو جس کے اندر جو کمال کی صفت ہوتی ہے نا, وہ صفت جب کسی دوسرے کے منہ سے سنتا ہے تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے.